الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. محترم و مکرم صدر جلسہ، مدیر جامعہ، مہمان خصوصی، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کا خصوصی طور پر تلاوت اور اس میں تدبر و تفکر اور غور و فکر سے پتہ چلتا ہے کہ مکی صورتوں میں توحید و رسالت پر زور اور کفر و شرک کی مذمت، انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ اور ان کی قوم کا ان کے ساتھ سلوک و رویہ، پھر ان کا حشر اور انجام، نیز معاد اور آخرت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کا ذکر زیادہ سے زیادہ آیا ہے۔ اور اس دنیا میں حق و باطل، خیر و شر، حق و ناحق کے درمیان کشمکش اور معرکہ آرائی ہمیشہ سے رہی ہے۔ شرار بولہبی نے ہمیشہ چراغ مصطفی کو گل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ غلبہ اور فتح سے نوازا، اور اگر کبھی اہل حق مغلوب ہوئے بھی تو اس میں ان کا امتحان اور ان کی آزمائش مقصود تھی، یا کبھی کسی حکم کی صحیح اتباع نہ کرنے یا کسی سنت اور شرعی حکم کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں فرعون وقت کے لیے کسی موسیٰ کو ضرور پیدا کیا، یہ خدائی اعلان اور الہی ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے بعض لوگوں کے دفاع کا نظام برپا نہ کرتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو تذکرہ متعدد بار آیا ہے، اور فرعون کی شکست و ہلاکت اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور جیت کا جو مژدہ سنایا گیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے تسکین و تسلی کا بڑا سامان ہے، اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے خوشخبری اور پیغام ہے۔ تو آئیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون کے ساتھ اس قرآنی واقعے کو عصری تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل ایمان و یقین کو تسکین و تسلی اور حوصلہ و ہمت فراہم کرتے ہیں۔ فرعون کو اس کے ایک بڑے درباری رجومی نے بتایا کہ جلد ہی تمہارے ملک میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے منصب، اقتدار و حکومت اور کرسی و عہدہ پر قابض ہو جائے گا، تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور بنی اسرائیل کو تمہاری ماتحتی و غلامی سے آزادی دلائے گا۔ فرعون گھبرایا اور بدحواسی اور گھبراہٹ میں اپنی پولیس اور فورسز کو یہ حکم اور آرڈر کیا کہ اب بنی اسرائیل میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، آرڈر آرڈر آرڈر، ایک کو بھی زندہ رہنے نہ دیا جائے۔ حکم ملتے ہی فرعون کی پولیس مستعد ہو گئی، ان کی نظر اور قوت شامہ بہت تیز تھی، اور مخبری ایسی سٹیک کہ آج کی ترقی یافتہ خفیہ ادارے بھی ایسی باریکی اور گہرائی تک پہنچنے سے قاصر رہ جائے۔ فرعون کی پولیس اور خفیہ ادارے کے لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ لوگ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ وقت بنی اسرائیل کے لیے کیسا مشکل، کٹھن، دشوار، نازک اور سخت ہوگا کہ نگاہوں کے سامنے معصوم بچے کو مسل لیا جاتا تھا۔ اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی اور کیا پہاڑ ٹوٹتا ہوگا جس نے وضع حمل کے وقت کو برداشت
برداشت کیا اور 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا. بچے کے پیدا ہوتے ہی اس لخت جگر کو اسی کے سامنے قتل کر دیا جائے. ماں کی ممتا اس وقت کیسی چھلکتی ہوگی اور اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی. تاریخ بتاتی ہے, قرآن گواہ ہے کہ فرعون اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جبر و تشدد, ظلم و بربریت اور جور و ستم کے وہ حد پار کر گیا کہ دنیا میں اس کی مثال بہت کم ملے گی. لیکن انہی حالات میں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. فرعون نے چاہا کہ وہ نہ پیدا ہو مگر پیدا ہو کر رہے. فرعون کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی اور ساری پلاننگ خاک میں مل گئی. سارے پروگرام اور منصوبے ناکام ہو گئے. خفیہ ادارے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی. اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے شاہی محل میں پروان چڑھے, پلے بڑے نشو نما پائے. ان کی والدہ اسی کے محل میں آ کر ان کو دودھ پلاتی, ان کو بہلاتی اور کھلا پلا کر سلا کر اپنے گھر چلی جاتی اور شاہی وظیفہ پاتی اور عیش و آرام کی اور مزے کی زندگی گزارتی. فرعون کی بیوی تو اس بچے پر اتنی فدا ہو گئی کہ ان کو اپنا بیٹا ہی بنا لیا. ایسا کیوں نہیں کرتی کہ پھول جیسا بچہ اور گلاب جیسا لڑکا تھا, بے انتہا معصوم اور خوبصورت تھا اور وہ خود اولاد سے محروم تھی. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور فرعون کو اس کی بنک بھی نہ لگ سکی. کیسے بنک لگتی اور کیسے اس راز سے واقف ہوتا, کیونکہ اس کے پیچھے خدائی کرشمہ تھا, خدائی تدبیر اور حیلہ تھا. انسان خواہ کتنا ہی مضبوط اور طاقتور ہو, طاقت کے نشے میں اور اقتدار کے غرور میں خدائی کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو, خدا کی تدبیر اور حیلہ کے سامنے انسان کی تدبیر کی مکری کے جال اور مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے تاریک, کٹھن اور گھتے ہوئے ماحول میں پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا گھنا بادل چھایا ہوا تھا اور اس کی چکی میں پیس رہے تھے. اس ظالمانہ ماحول سے نکلنے کے تمام راستے بند اور تمام دروازے مسدود تھے. حالات مایوس کن, وسائل محدود اور قوم بے وقعت اور ذلیل و خوار تھی. دشمن جابر و ظالم اور غالب و زبردست, بنی اسرائیل کی ہمدردی کرنے والا کوئی نہ تھا. ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. ان کی ہمدردی میں کوئی دو بول بولنے والا نہ تھا. ایسے ستم ظریفانہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں تمام رکاوٹوں اور سازشوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف کھڑا کر دیا, جو اس کے ظلم و ستم اور نخوت و غرور کو خاک میں ملا دے اور بنی اسرائیل کو ان کا حق اور کھویا ہوا مقام دلا دے اور ان کو عزت و رفعت کے اس مقام پر دوبارہ پہنچا دے. مکرمی سامعین, خدائی تدبیر اور کرشمہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں پلے بڑھے اور شاہی محل میں پروان چڑھے. پھر ایسے حالات آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بعض وجوہات کی بنا پر مصر کو اور شاہی محل کو خیر آباد کہنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قریبی ملک مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا. انہوں نے آپ کی امانت و شجاعت کو جب معلوم کر لیا تو اپنی ایک لڑکی سے ایک مدت خدمت گزاری کی, وہ ان کا نکاح کر دیا. ان ایام میں آپ کو ایک رسول وقت کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کی فیض تربیت سے بہرور ہوئے. علامہ اقبال مرحوم نے کیا حقیقت کی عکاسی کی ہے کہ اگر شعیب سا مل جائے پیمبر شبانی سے, کہ اگر شعیب سا مل جائے پیمبر شبانی سے تو کلیمی 2 قدم دور ہے. 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد خوشی خوشی حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر واپس مصر لوٹتے ہیں.
راستے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتے ہیں، راستے میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں، آگ کے بہانے آپ کو ایسا نور اور ایسی روشنی ملتی ہے کہ جس کے ذریعے مظلوم و مغلوب اور مقہور و بے بس بنی اسرائیل کی قسمت چمک اٹھتی ہے اور ان کا ستارہ مقدر روشن ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس دنیا میں حق و باطل، خیر و شر اور ناحق کو درمیان کشمکش، محترم حضرات، انسانی تاریخ اور خود اسلامی تاریخ میں بارہا ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اور خالق کے کائنات نے ایک مدت تک جتنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا ظالموں کو مہلت دے کر اس طرح نیست و نابود کیا ہے کہ جس کا تصور حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ حالات بدلنے کے لیے سنجیدہ و باوقار طریقہ کار اختیار کرنے کے اور اپنے اعمال کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس خدائے پاک و برتر، جبار و قہار، قادر مطلق کی طرف رجوع کریں، دعا و تضرع کا اہتمام کریں، جس کے قبضہ قدرت میں پورا نظام کائنات ہے، اور جو ایک لفظ کن سے آن کی آن ہی نقشہ کچھ سے کچھ بدل سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اہل ایمان برابر امتحان و آزمائش کے حالات سے گزرتے رہے ہیں، اس لیے تدابیر کے ساتھ صبر و ضبط اور ہمت و حوصلہ سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مدد کس وقت کس شکل میں آئے گی یہ مالک ہی کے علم میں ہے۔ اس کی مدد کا تو یہ حال ہے کہ کبھی ان کو ہمدرد و معاون بنا دیتا ہے جن کے بارے میں خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ہے عیا یونیش تاتار کے افسانے سے، کہ ہے آیا یونیش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ محترم حضرات، اس دنیا میں محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون کی یہ طویل داستانیں ایک قصہ اور ایک حکایت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے معرکے، ظلم و عدل کی جنگ، آزادی و غلامی کے کشمکش، حق کی کامرانی اور باطل کی ذلت و رسوائی، صبر و ابتلا اور شکر و احسان کے مظاہر، غرض ناساپاسی و ناشکری کے بد نتائج کی ایسی پرعظمت اور نتائج سے لبریز حقائق کی ایسی داستان ہے کہ جس کے آغوش میں بے شمار عبرتیں اور انگنت بصیرتیں پنہا ہیں، اور ہر صاحب ذوق کو اس کے مقدار علم کے مطابق دعوت فکر و نظر دیتی ہے۔ لہذا موجودہ حالات سے ہمیں مایوس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر و ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور توبہ، ذکر و اذکار، عبادت و تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے، اور خدا کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نیز اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، اور حالات کے مقابلے کے لیے مل جل کر لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین و اعتماد رکھنا چاہیے کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور بول بالا اسی کا ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صحیح ایمان والے بن جائیں اور باطل سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اخیر میں ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ طولے غمے حیات سے نہ گھبرا اے جگر، طولے غمے حیات سے نہ گھبرا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔